وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ الی آخر الآیات. دیکھیے، قرآن کے جمع کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے. یعنی جمع دو معنوں میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے. ایک تو جمع ہے سینوں میں محفوظ کرنا، حفظ کرنا. جیسے عرب میں کہا جاتا ہے فلان جمع القرآن، فلاں نے قرآن کو جمع کیا، یعنی حفظ کیا اور سینے میں اس کو ضبط کیا، پختہ کیا. اور اسی سے اللہ کا فرمان ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو حفظ کرانے اور پڑھانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. چلیے، دوسرا معنی، دوسرا اطلاق جمع کا ہوتا ہے کتابت، لکھائی اور جمع کرنا. لکھنا، جمع کرنا، اس کو مدون کرنا، اس پر بھی جمع القرآن کا اطلاق ہوتا ہے. قرآن کے جمع کیے جانے کے 3 مراحل ہیں. ایک مرتبہ تو جمع کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دوسری مرتبہ جمع کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. اور تیسری مرتبہ جمع کیا گیا عثمان ذو النورین کے زمانے میں. تو یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جمع کیا گیا وہ کیا تھا، کون سا جمع تھا. تو آیتوں کا لکھا جانا، اس کی ترتیب، کس صورت میں کون سی آیت کے بعد کون سی آیت ہے، یہ ترتیب دی گئی اور اس کو خاص جگہ میں رکھا گیا. یہ مقصود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا جانے کا. اور قرآن مرتب ہو چکا تھا اور جمع کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 صحابہ کرام تھے اور سب کے سب انصاری تھے. ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید، یعنی زید ابن السکن، ابو زید ابن السکن. ایک روایت میں ہے ابو دردہ، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید. بعض روایت میں 6 کا بھی تذکرہ آتا ہے. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا جمع ہونا. یعنی پورا قرآن جمع کر دیا گیا، قرآن کو لکھا جا چکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کس پر لکھتے تھے؟ باریک پتھر پر، پیپرز پر، چمڑے پر اور کھجور کے شاخوں پر. تو اس پر قرآن کو ترتیب کے ساتھ جس طرح اللہ چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا لکھنے کا، اور صحابہ کرام نے ترتیب دے دی. تو جمع کرنے کا پہلا مرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب معرکۃ الیمامہ میں بہت سے قرہ شہید ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کو اصرار کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھولا اور انہوں نے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کو قرآن جمع کرنے کا ایک کتاب میں، ایک مصحف میں حکم دیا. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حالانکہ بہت سارے صحابہ کرام حفاظ تھے، لیکن سینوں کا حفظ انہوں نے کافی نہیں سمجھا. یہ کہہ دیا جو بھی آیتیں لے کر آئے 2 گواہ اپنے ساتھ لے کر آئے. یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک، تو اس کو پایا، کہا کس کے ساتھ؟ ابو خزیمہ انصاری کے ساتھ. حالانکہ حفظ تو بہت سارے صحابہ کرام کو، لیکن لکھائی کی شکل میں پایا صرف ابو خزیمہ انصاری کے پاس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ان کی گواہی 2 آدمی کے برابر مانی گئی تھی، اس لیے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان سے آیات کو لے لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک کتاب میں، ایک مصحف میں مکمل قرآن کو جمع کر دیا گیا. اسی وقت سے اس کا نام مصحف رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ مصحف رکھا گیا. اور یہ مصحف ابو بکر صدیق کے پاس رہا یہاں تک کہ دنیا سے گزر گئے.
پھر عمر فاروق کے پاس رہا، پھر حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ چلیے اب آئیے تیسرے مرحلے میں قرآن جمع کیا گیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ لوگوں نے اختلاف کیا قرآن پڑھنے میں، ہر آدمی اپنے اپنے لہجے میں پڑھا کرتا تھا، اپنے قبیلے کے لہجے میں پڑھا کرتا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قبیلے پھیل گئے اور اسلامی سلسلہ، اسلامی فتوحات کا سلسلہ دراز ہو گیا، بہت سے ممالک اسلام کے سائے تلے آ گئے۔ تو جب اختلاف پیدا ہوا لوگوں کے تلاوت میں، ہر قبیلے والا اپنے اپنے قبیلے کے لہجے میں پڑھ رہا ہے، تو صحابہ کرام کو شک پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح اہل کتاب یہود و نصارہ اختلاف میں پڑ گئے، اسی طرح مسلمان بھی اختلاف میں پڑ جائیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کرنے کا حکم دیا، جمع کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ان چاروں کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہاں پر دو چیز تبدیل ہوئی، یعنی دو تبدیلی عمل میں آئی، ایک تو لکھائی کے ناحیے سے جس کو رسم کہا جاتا ہے، اور ایک پڑھنے کے ناحیے سے۔ پڑھنے کے ناحیے سے ان صحابہ کرام نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ تمام قبائل کے لہجے پر جو قرآن پڑھا کرتے تھے قریش کے لہجے پہ باقی رکھا، باقی سب کو ختم کر دیا۔ اور جن جن کے پاس مصاحف تھے، قرآن تھے، ان کے اپنے لہجے میں، قبیلے کے لہجے میں ان سب کو ختم کر دیا، اور قریش کے لہجے پر قرآن کو باقی رکھا۔ اور اسی کو مصحف الامام کہا گیا ہے، مصحف الامام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آئیے لکھائی کے ناحیے سے انہوں نے جس رسم الخط کو لیا، جس خط کو لیا، وہ کون سا خط تھا جس کو رسم عثمانی کہتے ہیں، خط عثمانی کہتے ہیں، اس خط کو لیا جس کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ راضی ہوئے قرآن کی لکھائی میں۔ وہ وہی خط تھا جس خط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے لکھا تھا۔ اب مثال کے طور پر ملائکہ لکھنا ہے تو کیسے لکھا گیا؟ حالانکہ عام جو لکھنے کا طریقہ ہے میم، لام، الف، حمزہ، کاف، تا، یہ ہے لکھنے کا طریقہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں لکھوایا، بلکہ میم، لام، حمزہ، کاف ایک ہی ساتھ۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، میں آپ کو بتلاؤں گا بعد میں۔ صلاۃ لکھنا تھا تو صاد، لام، الف نہیں لکھا گیا گولتے، نہیں، صاد، لام اور اسی کو ملا کر کے تا لکھا گیا ہے، جی، واو کے ساتھ، صاد، لام، واو، تا، جی۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور یہ توقیفی ہے، یہ توقیفی ہے اللہ کی جانب سے۔ اسی پر یا اسی طرز پر لکھوایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی کو باقی رکھا، اسی لیے اس کو رسم الخط کہا جاتا ہے، رسم عثمانی کہا جاتا ہے، خط عثمانی کہا جاتا ہے۔ یہ سب توقیفی ہے، علماء کے صحیح قول کے مطابق یہ اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہی مصحف کو قریش کے لہجے میں باقی رکھا پڑھنے کے ناحیے سے، باقی سب کو جلا دیا، توہین کرتے ہوئے نہیں، حفاظت میں۔ مکہ ایک نسخہ بھیجا، شام ایک نسخہ بھیجا، یمن بھیجا، بحرین بھیجا، بصرہ بھیجا، کوفہ بھیجا، ایک رکھ لیا مدینے میں۔ دیکھیے رسم عثمانی کا تذکرہ ہم نے کیا، خط عثمانی وہ خط، وہ لکھائی جس پر عثمان رضی اللہ عنہ راضی ہوئے اور تمام صحابہ نے اتفاق کیا، یہاں تک کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کام عثمان بن عفان نے کیا اور کروایا ہے، اگر وہ مجھے دیا جاتا تو میں بھی ویسے ہی کرتا جیسے عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ تمام صحابہ اس پر راضی ہوئے۔ اس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہم نے آپ کو دی تھی، جیسے صلاۃ لکھنا ہے، صاد، لام، واو کے ساتھ تا ہے، ملائکہ لکھنا ہے تو میم، لام، حمزہ، کاف ایک ہی ساتھ، یہ سب یہ رسم الخط ہے جس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، غور کیجئے گا تو علماء نے 5 فائدے کم سے کم لکھے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، ایسے انداز میں لکھا گیا ہے کہ اس میں اصل حرکت پر دلالت کرے، وہ لکھائی اصل حرکت پر دلالت کرے۔ اب جیسے من نبأ المرسلین ہے، من نبأ، حالانکہ نون، با، الف کے ساتھ ہم لکھ سکتے تھے، جو عام املا کا طریقہ ہے، لکھنے کا طریقہ ہے،
لیکن یہاں حمزے کے ساتھ یا کو بھی لکھا گیا ہے تاکہ اصل حرکت معلوم ہو، جی تاکہ اصل حرکت معلوم ہو، چونکہ نقطے وغیرہ تو بعد میں دیے گئے، اس وقت تو صرف لکھنے کا اسٹائل، لکھنے کا طریقہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جاری کروایا۔ چلیے دوسرا فائدہ یہ ہوگا اصل حرف پر دلالت کرے، جی اب مثال کے طور پر الصلاۃ ہے، صلاح، اگر ہم الصلاۃ میں مثال کے طور پر واو نہ لکھا جاتا، صرف صاد لام الف کے ساتھ لکھا جاتا تو اصل حرف واضح نہیں ہو پاتا کہ اصل حرف کیا ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اصل جو حرف ہوتا ہے وہ اس کو واضح کرنے کے لیے واو کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی زمانے میں اس پر مزید کام کیا جائے، زبر زیر دیا جائے، نقطے دیا جائے تو وہ حرف واضح رہے۔ جی تیسرا فائدہ یہ ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 10 قراءات متواتر ہیں، 10 قراءت کے ذریعے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ایسے انداز میں لکھا گیا ہے کہ جو مختلف قراءات ہیں اس کی رعایت ہو سکے۔ اب مثال کے طور پر الصلاۃ ہے، بعض قاری نے اس کو پڑھا الصلاوات، اگر واو نہ ہوتا تو مجھے آپ بتائیے کسی بھی شکل میں پھر الصلاوات نہیں پڑھا جاتا، جی اس لیے واو کو واضح کیا گیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دوسری قراءات کی طرف اشارہ کرنا تھا، جی دوسری قراءات کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ مثال کے طور پر سورہ فاطر کے اندر ہے فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ، کیسے لکھا گیا ہے؟ بینتم، با یا نون اور تا مفتوح ہے، جو با کے بعد تا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر گول تا لکھ دیا جاتا جیسا کہ عام لکھنے کا طریقہ ہے تو وہاں پر دوسری قراءت کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا تھا، جی اسی لیے بعض قراء نے بینتن پڑھا ہے اور بعض قراء نے بیناتن پڑھا ہے، جی اللہ اکبر، حکمتیں دیکھیے۔ اور ایک اور فائدہ ہے کہ مخفی اور باریک معنی پر وہ لفظ دلالت کرے، اس کی بہت سی مثال علماء نے دی ہے، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ زاریات کے اندر وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، بِأَيْدٍ میں با الف یعنی حمزہ یا دال کافی تھا، نہیں رسم عثمانی میں 2 یا لکھا گیا بِأَيْدٍ، کیوں؟ تاکہ اللہ کی عظمت پر دلالت کرے، یا سبحان اللہ۔ یہ ہے رسم عثمانی جس کو عثمان رضی اللہ عنہ نے جاری کیا، اس طریقے پر جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، اس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب نے چند باتیں ہم نے آپ کو بتلائی ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ قرآن میں کتنی باریکیاں ہیں اور قرآن متواتر ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کی گنجائش کسی کے لیے بھی اللہ نے نہیں رکھی ہے، اور تینوں جمع کیے جانے میں کیا فرق تھا ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے، تدبر کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔